सोचे परखचे उड़े हुए होते हैं लोगों के। एक फादर ने अपने बच्चों को साथ ज्यादतियां की। बाप का खून ना मेरे ऊपर गिरता रहा और मैं चुपचाप नीचे बैठी रही कि इसके साथ इससे भी बुरा होता तो मुझे खुशी होती। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रूहीना हसन है। ओवर अ पीरियड ऑफ सो मेनी इयर्स, पता नहीं मैंने कितने पोस्टमार्टम्स किए होंगे, गिनती नहीं बता सकती मैं आपको कि कितनी पोस्टमार्टम्स किए मैंने। ये हज़ारों में तो चली गई है। इंसाफ नहीं मिलता हमारे यहाँ लोगों को। एंड आई हैड दैट श्योरिटी इन माई सेल्फ एंड दैट कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ कि नहीं, मैं जो लिखूँगी सच लिखूँगी और जो बोलूँगी वो सच बोलूँगी। ये जो बॉम्ब ब्लास्ट के केसेस होते हैं ना, ये भी बहुत बुरे हादसा होता है। मतलब आप सोचे परखचे उड़े हुए होते हैं लोगों के। वो जो एम.ए. जिन्ना रोड पे 10 मुहर्रम को हुआ था, उसमें एक खातून थी, मुझे आज भी याद है। मुहर्रम में ना ये लोग दस्तरखान की रोटियां वगैरह तकसीम होती हैं, तो वो रोटी उनके सीने पर थी रखी हुई। तो जब मैंने उनका वो रोटी हटाई है तो एक इतना बड़ा होल था, थ्रू एंड थ्रू कुछ नहीं था। एक फादर ने अपने बच्चों को साथ ज्यादतियाँ की थी और उसमें द एल्डेस्ट गर्ल गॉट प्रेग्नेंट। लियाकताबाद का केस था। उन्होंने किस तरह वहाँ के मोहल्ले के लड़कों ने, द यंगेस्ट ने जाके, बच्ची ने, जब 3 बहनें थीं, बाहर जाके कहा, तो जाहिर बात है बाप पे इल्ज़ाम लगाना कोई मामूली बात तो नहीं होती ना। इल्ज़ाम लगाना मतलब ये कि जैसे वो कह रही है कि मेरा बाप ये काम कर रहा है मेरी बहनों के साथ, तो उस पर यकीन करना मुश्किल होता है ना। और फिर उसका कोई एविडेंस, प्रूफ नहीं, कुछ नहीं। जब हमने उन बच्चियों को एग्जामिन किया तो बाप मुकर गया था। वो उसने कहा कि हमको कि ये मेरी बेटियां तो बदकिरदार हैं, वो तो मैं उनको रोकता था इन कामों से, तो वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं, आप समझे इस बात को। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। हमने उस बच्ची का बेबी का एमनियोटिक फ्लूइड से DNA टेस्ट कराया एंड इट मैच्ड विद द फादर्स ब्लड व्हिच प्रूव्ड कि ही इज़ द कल्प्रिट। मेरे ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट था उसका, बहुत दिनों तक रहा। बहुत सालों की पहले की बात हो गई। अस्मा नवाब का केस था एक, जिसमें इस लड़की ये इन्वॉल्व थी अपने भाई, वालिद और माँ का मर्डर करने में। पूरा शहर कांप गया था उस वाक़े से ना। तो वो एक ऐसा वो था, उसकी माँ का पोस्टमार्टम मैंने किया था। इट वाज अ थ्रोट स्लिट, कट थ्रोट का केस था। तीनों माँ बाप, वालिद को भी, भाई को भी इसी तरह उन लोगों ने मारा था। तो यस, दैट वाज, जिसने मेरे ऊपर बहुत तकलीफ दी थी, बिकॉज शी वाज सच अ यंग गर्ल, ओनली 16। मैंने उसको यही कहा कि तुम्हें अगर ये इस आदमी से शादी करनी थी या जो भी करना था, I mean, why did you do all this? You could have just left your house. Maximum जो तुम कर सकती थी, ये तो ना करती ना। ये क्यों किया? उसके पास कोई जवाब नहीं था, खामोश थी। वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट का केस था और जिस दिन इत्तफाक से अस्मा नवाब को रिहाई मिल रही थी फ्रॉम आफ्टर 20 years of imprisonment, and I was walking out of the court, और मैंने उसको देखा। And I remember that young 16-year-old girl, and now she was a mature woman. बाल भी उसके सफ़ेद हो गए थे। केस था, फौजिया नाम की बच्ची थी जिसका बहनोई उसके साथ ज़्यादती करता था और उसको मारता पीटता था। बहुत छोटी बच्ची थी, 8-9 साल की। और वो आई बच्ची सिविल हॉस्पिटल में और उसकी माँ उसको लेकर आई थी इमरजेंसी में। मुझे इमरजेंसी से CMO ने कॉल करके कहा कि मैम आप इसको देखिए, ये हमें कुछ सही नहीं लग रहा ना, मतलब इट्स डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल बुखार। एंड उसको सेप्टिसेमिक शॉक में जा रही थी वो बच्ची। उसको इतनी
کیونکہ وہ لے کے تو اس کی بہن اس کو یہ کہہ کے گئی تھی کہ میں اس کو پالوں گی، بٹ وہاں بہنوئی صاحب نے کوئی اور کہانی ڈالی ہوئی تھی. جب ماں کو خبر ہوتی ہے اور یہ لے کر آتی ہے تو شی واز ان اے ویری بیڈ شیپ. تو وہ پھر اسی حالت میں اس بچی کو ہمارے پاس لاتی ہے. اس کو کچھ نہیں اندازہ تھا اس کو کیا ہوا ہے. شی واز بینگ سوڈومائزڈ، اس کو ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، اس کو ٹارچر کرتا تھا وہ کوئی گرم چیز لگا کے، جو وونڈ انفیکٹ ہو گئے تھے. پھر وہ انفیکشن اس کے جسم میں پھیل گیا تھا نا. ایک تو بچی بہت چھوٹی تھی، پھر جب کورٹ میں کیس چلنا شروع ہوا تو اس بندے کو کہ جو کا حلیہ جو اس بچی کو پتا تھا کہ بھئی یہ میرا بہنوئی، اس کو وہ حلیہ چینج کر دیا تھا انہوں نے. مطلب حلیہ اس طرح کہ اس کے بال لمبے کر دیے، وہ اس وقت اس کی داڑھی تھی، وہ داڑھی بالکل کلین کر دی. تو وہ ایک بچی تو نہیں پہچان پائی کہ نا. اس میں میں نے اس کیس کو بہت سٹریس کیا تھا کہ نہیں، اس کو پرسو کرنا ہے. اور پھر اس کو سزا ہوئی تھی 14 ایئرس کی امپریزنمنٹ. ایک کیس تھا بہت ہی خوفناک تھا. مطلب وہ کہتے ہیں نا، عورت یا تو بہت نرم ہے یا بہت قاتل چیز ہے. دس واز اے کیس when I was in Jinnah، اور اس میں یہ ہوا تھا کہ اس کی سیکنڈ میرج ہے اس عورت کی، اینڈ دس ہسبینڈ جس کا شوہر ہے وہ اس عورت کی بیٹی یعنی کہ اسٹیپ ڈاٹر، ہی ہیڈ اے بیڈ آئی فار ہر. اس نے بازار سے 2 بڑے بڑے دیگچے پرچیز کیا، ہیوج سائز پرچیز. اس بندے کو مارا. She chopped her into pieces. Can you imagine? She chopped him into pieces. اتنے بڑے بڑے، اور اتنا حصہ اس کا، اتنا حصہ ایک بڑے سے صندوق کہلاتی ہے، کیا کہلاتی ہے، It was in a trunk. اس میں یوں رکھا ہوا. وہ ہمارے پاس آیا اور اس کے اندر اس مسالے پڑے ہوئے تھے، باقاعدہ اس کو پکایا ہے اس نے. اور جب مجھے بتایا گیا اور مجھے کہا کہ ایسا کیس آیا ہے، تو میں نے جا کے دیکھا تو میں حیرت میں رہ گئی کہ پتیلیوں میں اس کے اعضا پڑے ہوئے تھے. اور جب میں نے، وہ بیٹھی بھی تھی، وہ اس کو پولیس لے کر آئی تھی، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تو the only answer she gave me was یہ ہے اس قابل، یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کے، اردو میں بول رہی تھی کہ اس کے ساتھ اس سے بھی برا ہوتا تو مجھے خوشی ہوتی. اس سیکشن میں آنے کے بعد اور یہاں کام کرنے کے بعد مجھے گھبراہٹ ہوتی تھی اپنے بچوں کو اکیلے چھوڑتے ہوئے. بہت. ایک باپ بینکر ہے، I'm not going to expose the name. He's a banker. وہ اپنی بچی کے ساتھ زیادتی کرتا تھا. اس نے جب 14 سال کی بیٹی ہے. بہرحال جب یہ کیس میرے پاس آیا تو وہ اس پہ بڑا پریشر تھا، ہم پر بہت پریشر تھا. اور میں نے تو کورٹ میں جو اس طرح ان کے لائرز نے میرا مطلب ایسی کی تیسی کر رہے تھے وہ میری، حتیٰ کہ گالم گلوچ پہ آ گئے تھے ان کے وکیل کہ آپ نے ان سے پیسے لے لیے ہیں، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ فلاں کر رہی ہیں، یہ حقیقت نہیں ہو سکتی. ہی واز پروون گلٹی. یس، ہی واز پروون گلٹی. اور وہ ماں پھر باہر کینیڈا وغیرہ چلی گئی تھی، اس کے بھائی وغیرہ سب باہر رہتے تھے. مطلب میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ان باتوں کے بعد رشتوں پہ سے اعتبار اٹھ گیا تھا. ثانیہ سے پورا بہت برا حال تھا. انہوں نے کھڑے ہو کے نا بیک سے لوگوں کو پوائنٹ بلینک ہٹ کیا تھا. It was a very bad incident. جتنی غصہ اور جتنی تکلیف میں ان کے گھر والے تھے، اور بار بار آ کے کہہ رہے تھے باڈی کوئی ٹچ نہ کرے، کوئی کھولے نہیں. ہم نے کہا دیکھو ہاں یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، کوئی ہم ڈیٹیل پوسٹ مارٹم تو نہیں کر رہے نا، لیکن انجریز کو تو ایگزامن کر لینے دو. ملٹری کورٹ میں چلا ہے اس کا کیس. ہم گئے تھے ملٹری کورٹ میں، تو پورا ان کا بینچ بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں جب ہم انتظار کر رہے تھے اپنی باری کا، تو میرے پاس ایک بچی آئی جس کے والد کو مارا تھا. اور اس بچی نے جو مجھے واقعہ سنایا نا، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. مطلب میں ایویڈنس ریکارڈ کرنے نہیں جا پا رہی تھی. مجھے کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے میں اس بس میں بیٹھی ہوئی تھی، اور میں اسکول جاتی ہوں، میرا اسکول اسی علاقے میں تھا جہاں میرے ابو اور بھائی یا یعنی امی کام کرتے.
تو وہ مجھے ڈراپ کرتے تھے. اور اس دن جب یہ لوگ انٹر ہوئے بس میں تو میرے ابو کو اندازہ ہو گیا. میرے ابو نے مجھے آہستہ سے نا ننچی کی طرف دھکیل کر اور اپنے اوپر چادر ڈال لی یوں کر کے تاکہ میں نظر نہ آؤں. اور پھر مجھے کچھ پتہ نہیں چلا، مجھے گولیوں کی آوازیں چلتی رہیں اور میں چپ چاپ اندر بیٹھی رہی. اور پھر مجھے ایک کچھ جو خون تھا اس کے باپ کا، کہتی وہ باپ کا خون نا میرے اوپر گرتا رہا اور میں چپ چاپ نیچے بیٹھی رہی. جمعے کا دن تھا اینڈ ایوری بڈی ہیڈ گون فار جمعہ پریئرس. میں بیٹھی تھی تو میں نے دیکھا ایک شخص بالکل اس کے کپڑے نہیں تھے برہنہ اور وہ چلتا ہوا آیا اور تو میں اٹھی ایک دم بھاگ کے کہ یہ کیا ہے نا، تو بہت اسمیل تھی بارود کی. اور میں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی تو بالکل مطلب جھلسے ہوا جسم تھا نا، مطلب جیسے کھال جل جاتی ہے، پورا جسم جھلسا ہوا تھا. تو میری طرف دیکھ کے کہتا ہے قیامت آئی ہے، بم دھماکہ ہوا ہے. اور اس کے بعد نا وہ گرتا چلا گیا نا، سنبھل نہیں سکے وہ. اس کے بعد تو بھئی کیا بتاؤں میں آپ کو، قیامت ہی تھی واقعی میں. ڈیڈ باڈیز پہ ڈیڈ باڈیز، انجرڈ پہ انجرڈ. لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ آئی چنڈی گڑھ روڈ کے اوپر یہ واقعہ ہوا تھا. وہاں کوئی مسجد تھی، امام بارگاہ تھا جہاں یہ بم بلاسٹ ہوا تھا. ہم بس زمینوں پہ لٹا رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح ان کی آئی وی لائن مینٹین کر دیں تاکہ ان کو کچھ دوا یا کچھ تو جا سکے نا. بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کا کیس ہوا، بہت برا حال تھا. اتنے زیادہ برن تھے کہ کوئلہ تھے. رشتہ دار وہ باڈیز کلیم کرنے آ رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہم کس کی باڈی کس کو دیں، کیونکہ ڈی این اے انالیسس نہیں ہو پا رہا تھا. ان آئیڈینٹیفائڈ باڈیز تھیں، بون بھی کوئلہ ہو گئی تھی. اب وہ ہمیں لائیو ٹیشو چاہیے تھا، وہ نہیں مل رہا تھا. پھر ان کے رشتہ داروں کا کوئی قریبی رشتہ دار، مطلب بھائی بہن، بھائی یا باپ یا بہت ہی قریبی وہ عزیز، اس کا پھر بلڈ سیمپل لے کر اس کو میچ کرانا. اٹ واز اے ویری لانگ پروسیس.